बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टाउनशिप न्यूज़ पे खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान काजी मुदस्सिर। नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इलाका टाउनशिप कॉलेज रोड पे मोहतरम हकीम अली रज़ा अतर साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो हिकमत को कितने अरसे से कर रहे हैं, ये शोबा कब से वो उन्होंने अपनाया हुआ है, और इस हवाले से साथ साथ बताते चलें कि वो बहुत अच्छे शायर भी हैं और भी बहुत से फ़न के माहिर हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर खुश आमदीद। सर सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाएं कि कब से आप इलाका टाउनशिप में यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, और साथ जो मतब की दुनिया में कब से इन हुए हैं आप? जी हम पहले जो है ना ये रहते थे समनाबाद। हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे, मैं जब तक उनका ज़िक्र ना करूँ मैं कंप्लीट नहीं हो सकता। मेरे वो मुर्शद भी हैं, दरगाह आलिया बदुम अली शरीफ से ये सिलसिला फैज़ चल रहा है। तो हम बदुम अली नारोवाल में दरगाह आलिया बदुम अली शरीफ, और उनके जो गद्दी नशीन थे सरकार सैयद अली अहमद शाह साहब सच्ची सरकार के नाम से वो जाने जाते। वो इस दौर हाज़िर में मैं समझता हूँ कि इतने बड़े हकीम थे। अल्लाह ताला ने उनको वो सालियतें दी कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मैं तो उनका एक बड़ा अदना सा एक शागिर्द हूँ, और उनकी मेहरबानी की वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ। तो मैं यहाँ पे हमारा, क्योंकि इस घराने के साथ हमें को तकरीबन 3, 4, 5 नस्लों से शर्फ़ ग़ुलामी हासिल है। तो इसी सिलसिले में जैसे अपने मुर्शिदों के पास लोग आते हैं, मेरे वालिद साहब भी आते थे, मेरे ताया जी भी आते थे, तो हम भी आए। और मैंने बाबा जी से वो जैसे एक आप दुआ के लिए बंदा कहता है, अभी मैंने उस वक़्त एंटर किया था तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं भी कोई कहीं पे आप दुआ फरमाएं। तो वो फरमाने लगे कि यार तुम दुनिया की नौकरी करने से बेहतर है तुम मेरे पास ही रह जाओ, तो हो सकता है ये तुम्हें दुनिया में भी आखिरत में भी तुम्हारा भला हो जाए। तो फिर वो सारा जो कुछ भी है उनके ही बदौलत वो समनाबाद में तशरीफ़ फरमा थे, और पूरी दुनिया जानती है बाबा सैयद अली अहमद शाह साहब अलमरूफ बाबा जी सरकार के नाम से वो मशहूर थे। और फिर वहाँ से हम 92 में मैं वहाँ आया, और वहाँ से फिर हम तकरीबन 95 में यहाँ कॉलेज रोड लजना चौक के पास जी और शाह साहब। अच्छा, कितने ये जो बाकायदा मतब की आपने कोई तालीम हासिल की कि या सिर्फ उनकी शागिर्दी करते हुए आपने ये सारा फ़न हासिल किया? नहीं जी, माशाल्लाह मैंने उनके फरमान के मुताबिक बाकायदा पढ़ा, और बाकायदा मैंने पाकिस्तान तिब्बी काउंसिल फॉर नेशनल तिब जो है इस्लामाबाद से 4 साल की डिग्री हासिल की हुई है, और मेरा अपना दवाखाना रजिस्टर्ड है। और उसके साथ साथ 3 साल का मैंने तिब्बे नबवी का कोर्स किया हुआ है। और फिर बाकी जितना भी एक्सपीरियंस है वो मेरा शाहजहान इंटरनेशनल वो बाबा जान के जो दवाखाने का नाम था उसके साथ गुजरा, और अभी 25 साल तकरीबन मुझे इसको एक्सपीरियंस हो चुका है। लजना चौक पे ये अब वो शाह साहब जो हमारे उनके आगे साहबजादे हैं, हमारे मुर्शिद भी हैं, हमारे टीचर भी हैं सरकार सैयद सलमान अली शाह साहब, वो माशाल्लाह आज भी वो हमारे टीचर हैं, आइंदा भी हैं, वो हमारे मुर्शिद भी हैं। वो यहाँ से अब शिफ्ट होके जाती उम्रा रोड पे तशरीफ़ ले गए हैं। हमारा मतलब इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है। अच्छा, उधर भी चल रहा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहमियत है, इस हवाले से आगाह करें, और तिब्बे नबवी की असल जो इंट्रोडक्शन है वो काइंडली नाज़रीन को बताएं। जी बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया मुदस्सिर भाई। बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ही सारा ये सिस्टम शुरू है। वो इसमें अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अगर मैं सोने नबी तुम्हें पैदा ना करता, कायनात की कोई चीज़ पैदा ही ना करता। हमारा ईमान भी है, और यहाँ तक इल्म हिकमत अदब हर चीज़ वहाँ से शुरू होती है और वहाँ पे ही ख़त्म होती है। तो यहाँ पर आपने बात की तिब्बे नबवी, बेसिकली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ मुबारक में, जैसे अहदीस पाक है उसके अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ अशिया के ऊपर कुछ फरमान जारी किए, और फिर वो आशिकान रसूल ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले सहाबा इकराम ने उनको इकट्ठा किया और उनको एक किताबचे की शक्ल दी। तो उसको बेसिकली हम तिब्बे नबवी कहते हैं। तो बेसिकली जो तिब्बे नबवी है वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं भी रिवायत नहीं मिलती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिकमत का काम करते थे, लेकिन वो जिनकी बदौलत लुकमान बना, जिनकी बदौलत यूसुफ बना, 1,24,000 अम्बिया बने, वो उनके सरदार हैं, वो ख़ातमुल नबी जीन, उनका जितनी भी ज़िंदगी है वो सारा उनके सदक़े में है। तिब और ये जो है हिकमत, ये उनके कदमों की सदका है, उनके कदमों का सदका है। तो यहाँ पर आपने जो बात की कि इससे क्या मुराद है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो सरकार के फरमान थे
لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں بڑا ایک کلیئر کروں کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم ایک صوفیزم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ آپ اس بات کو تاریخ ہٹا کے دیکھیں، اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اس کو میں حکمت عطا کرتا ہوں، کثیر القدر خزانہ عطا کرتا ہوں. تو وہ لوگ جن پہ میں نے انعام کیے، اور پھر روایات سے ظاہر ہے، مطلب حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ میرے امت کے جو ولی ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اسویں درجے کے جو نبی ہیں ان کا وہ درجہ رکھیں گے، یعنی وہ کرامات وہ کر سکیں گے جو اسویں درجے کے نبی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ولیہ کرام کی ہی بدولت برصغیر پاک و ہند میں یہ اسلام پھیلا. اور جس طرح کہ ولی ہند سرکار خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. داتا غریب نواز ہے، درگاہ علیہ بدم علی شریف ہے، نوشو پاک ہے، سرکار سجاد پاک ہے، اور جہاں جہاں بھی یہ فقراء کا سلسلہ ہے وہ اسی مشن کو لے کے چلتے ہیں. ہم طب کی طرف واپس آتے ہیں، آپ کے جو مطب خانہ ہے اس کی طرف واپس آتے ہیں. کتنے دور سے لوگ آپ کے پاس جو دوائیاں لینے کے لیے آتے ہیں، اور کتنے آپ سے جو فیض یاب ہو کے صحت مند ہوئے ہیں، اس حوالے سے آگاہ کریں. اور آج کل جو ڈپریشن کا دور ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، تو اس کا بھی طب نبی میں کوئی علاج ہے؟ اس پہ بھی کوئی آپ ورکنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو ہمارے ہاں بڑے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو وہ لوگ جن کی یہ ذمہ داری تھی اسلام کو جو کس طریقے سے آگے پبلک کرنا تھا، ڈلیور کرنا تھا، تو بدقسمتی سے میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ ایک فقراء کی جناب یا ایک اللہ کے جو ولیوں کی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ ان چیزوں کا کوئی وہ بالکل ریئل آف اسلام آپ کو نظر آئے گا. وہاں پہ کوئی نفرت نہیں ہے، محبت ہی محبت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق عظیم کے ساتھ پوری دنیا کو جس طرح اپنے قدموں میں ڈیر کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو ہمارے میں سب سے جو یہ ڈپریشن، یہ سٹریس، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا اگر ہم واپس اپنے اصل کی طرف موو ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے ہم ان کو بجا لائیں. ہم نماز، صوم و صلات اور اللہ کی طرف جو رغبت ہے جو ہمیں اسلام بتاتا ہے، ہم اس کو بالکل دل سے نہیں کرتے. ہم وہ کرتے تو ہیں لیکن وہ ٹیمپریری کہہ رہے ہیں یا امیٹیشنز کی طرف چلے گئے. اس میں ایک بات ہے تعلیم اور تربیت. تو ہمارے ہاں تعلیم عام ہو گئی ہے، تربیت نہیں ہے. آپ سکولز میں دیکھ لیں، آپ مدارس میں دیکھ لیں، آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، ایک چیز کو انہوں نے فوکس کیا ہے کہ وہ تعلیم دیتے ہیں لیکن تربیت نہیں کی جاتی. یہ گھر سے ملتی ہے، اور سب سے پہلے اس وقت تک کبھی بھی یہ ڈپریشن وغیرہ سے ہم باہر نہیں نکل سکتے جب تک ہم اسلام کی لائنز کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کریں گے. طب نبوی ڈپریشن کے معاملے میں کیا کہتا ہے؟ طب نبوی جس کا آپ نے سارا ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی خاص دوا ہے جس کا ڈپریشن، آپ نے جو روحانی طریقے سے تو آپ نے بتا دیا کہ اللہ پاک کا ذکر کریں، اچھے جو اللہ پاک کے احکامات پہ عمل کریں، لیکن دوا کی صورت میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو سکے؟ جی سب سے پہلے تو میں اس کو فزیکلی آپ کہہ لیں کہ طبی طور پہ جو ہے، طبی طور پہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بھی فرمان موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ جب مدینہ ہجرت کر کے گئے اور بہت سٹرگل کا دور تھا، آپ سب کو پتہ ہے، تو وہاں پہ سارا دن کام کرنا، اور اسلام کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، انیشنلی سٹیجز پہ تھی، اس میں بہت سارے مسائل تھے، دشمنوں کا بھی خوف تھا اور سارے معاملات تھے. تو اس دوران آپ کا جہاں پہ قافلہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا. وہ کافی دیر وہاں پر رہا. ایک دن سرکار نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ یہ میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کیونکہ ہم جس سٹیج پہ جا رہے ہیں یہاں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کوئی دشمن ہے، کوئی سجن ہے، تو آپ کس مقصد کے لیے لائے؟ اس نے کہا جی میں ایک حکیم اور فلاں قبیلے اور فلاں قبیلے، اپنا اس نے پورا مطلب تعارف کروایا. اور میرا آنے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوں تو میرا خیال تھا کہ آپ میں کسی کو کوئی پرابلم ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا تو میں وہاں پہ کوئی دوائی وغیرہ دوں گا اور میرے بھی روزی وہ چلے گی. لیکن میں حیران ہوں کہ مجھے 1 مہینہ ہو چکا یہاں پہ بیٹھے ہوئے، مجھے نہیں پتا آپ کیا کھاتے ہیں، آپ میں کوئی بیمار ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھیں کھاتے ہم وہی ہیں جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن ہمارا صرف فرق یہ ہے آج کے مسلمان، آج کے انسان کو اگر اس بات پہ عمل کر لے، میں کہتا ہوں اس کے محلے سے دور دور تک سٹریس اور ڈپریشن نکل جائے گا. نمبر 1 فرمایا کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں ہم کھاتے، اور جب ہمیں تھوڑی بھوک باقی ہوتی ہے ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی معدے کا عارضہ نہیں ہوتا. اعتدال پسندی.
ٹھیک ہے جی. جتنا اب کھائیں یہ اعتدال کے ساتھ. سرکار کے اس فرمان کی روشنی میں طبی طور پہ بتاتا ہوں کہ فرمایا کہ معدے کا کوئی عارضہ نہیں ہوتا. اب آپ کہتے ہیں ڈپریشن، سٹریس، یہ سب ہم اس کو تبخیر معدہ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ڈپریشن کہتے ہیں، کوئی سٹریس کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں. لیکن تبخیر معدہ یعنی وہ معدے سے جو گیسز وغیرہ اٹھتی ہیں اور وہ ہمارے جو دماغ کو چڑھتی ہیں تو اس سے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سٹریس میں چلے جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی آتی ہے جو وغیرہ وغیرہ. تو وہ اسی وجہ سے ہے. اور جب تک ہم اس چیز کو، اگر اس کو فالو کریں تو ہمارے معدے کے اندر وہ ہمارا اسٹومک بہتر رہے گا. خوراک کا مناسب رہنا اور ٹائم پہ کھانا اور بغیر بھوک کے نہ کھانا، یہ بہترین علاج ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میں اتنا خوبصورت بتاتا ہوں، یہ سب میرے سننے والے میرے بھائی، بڑی بڑی ہستیاں مجھے سنتی ہیں، ان کی محبت ہے. تو ان کی نظر میں یہ اہل دل لوگوں کے، اہل ذوق اور اہل شوق والوں کے بارے میں جو سمجھ رکھتے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بات کی ہے کہ جو شوق رکھتے ہیں. تو اس میں ایک خوبصورت سی بات ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں اور باقی مخلوقات سے یہ افضل اس لیے ہے کہ اس کے اندر عقل ہے. اور عقل کے ساتھ ایک چیز اور ہے جس کو کہتے ہیں توکل. بے بلا ہم قافیہ لفظ ہیں. اب ایک عقل ہے، ایک توکل ہے. اس کو دونوں کو ہم نے مینج کر کے چلنا ہے. عقل کو اپنی جگہ استعمال کرنا ہے اور توکل کو اپنی جگہ پہ استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پر ہم کسی کام پہ نکل رہے ہیں، روزی کی تلاش میں نکل رہے ہیں. ہمارا یہ ایمان تو ہے کہ ہم روزی کی تلاش میں جا رہے ہیں اور ہم اس پہ اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں روزی کیسے ملنی ہے. اس کو توکل کہتے ہیں. اس پہ توکل ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اللہ روزی دے گا، کیونکہ واللہ خیر الرازقین. اس طرح بے شمار دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بار بار بتایا ہے. تو اسی لیے انسان ڈپریشن اور پریشانی میں اس دور میں اس لیے ہے کہ یہ عقل کو توکل پہ ہیوی کیے ہوئے. اور جب تک ہم عقل کے اوپر توکل کو ہیوی نہیں کریں گے ہم پریشانی سے نہیں بچ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، انہوں نے عقل کے اوپر توکل کو ہیوی کیا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ سے خود بھی سکون میں ہوتے ہیں اور لوگ بھی ان سے سکون حاصل کرتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں